آپ جانتے ہیں دوستوں کہ ایران نے امریکہ سے آزادی کیسے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر اسد محمود۔ تاریخ تھی 4 نومبر 1979، یعنی وہ دن جب ایران نے امریکہ کی جڑوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ امریکہ جسے اپنے وجود پر ناز تھا، وہ 4 نومبر 1979 کو ایران کی گلیوں میں گڑ گڑاتا ہوا نظر آیا۔ یہ وہ تاریخ تھی جب ایران نے امریکہ کو ایک ایسا گھاؤ، ایسا زخم دیا جسے وہ آج تک نہیں بھول پایا۔ آخر 4 نومبر کو ایسا کیا ہوا تھا کہ امریکی صدر جمی کارٹر ایران کے سامنے رونے پر مجبور ہو گیا؟ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال 1970 سے۔ یہ وہ دور تھا جب ایران میں پہلوی ڈینسٹی کا راج تھا، جسے امریکہ اور اسرائیل کی سپورٹ حاصل تھی، اور اس دور میں ایران امریکہ کا سب سے قریبی دوست مانا جاتا تھا۔ ایران کی پالیسیز اور اس کا نظام حکومت سب کچھ امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالات جہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ایران میں حجاب پر پابندی لگائی جا چکی تھی، مسلمانوں سے جڑی تمام نشانیاں مٹائی جا رہی تھیں، ہر طرف شراب خانے اور مے خانے کے بازار گرم تھے، اور ایک چیز جو وہاں پہ نہیں نظر آتی تھی وہ تھا اسلام۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ اس ملک میں جہاں حسین ابن علی مدفن ہوں، جہاں امت کی سب سے حیادار شخصیت پردہ نشیں ہوں، وہاں اسلامی احکامات کے جنازے نکالے جائے۔ ایران بے غیرتی کی اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ جب 1948 میں اسرائیل کی زبردستی بنیاد رکھی گئی تو جن ممالک نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اس میں نام سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ ایران کا بھی تھا۔ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلقات کو پہلے ہی ایرانی عوام ناپسند کرتی تھی۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھی تو سب کچھ امریکہ کے ہاتھوں میں جانے لگا، تو وہاں عوام اور حکومت کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے، اور اس کشیدگی نے جنم دیا تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کو۔ ایران کے شاہ رضا پہلوی کے خلاف جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، اس کا نام آیت اللہ خمینی تھا۔ وہی آیت اللہ خمینی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ایران آج امریکہ کا غلام بن چکا ہوتا۔ 1960 میں جب شاہ ایران نے ملک کو ماڈرن بنانے کے نام پہ بے حیائی کو پھیلانا شروع کر دیا تو آیت اللہ خمینی اس کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور 1964 میں پہلے بھی ایرانی حکومت نے جب امریکی فوجیوں کو ایران کے عام عوام سے زیادہ حقوق دے دیے تو آیت اللہ خمینی نے ایسی جوشیلی تقریر کی کہ پورا ایران سڑکوں پر آ گیا۔ انہوں نے ایران کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ایران کے لوگوں، میرا دل پھٹا جا رہا ہے، اس شخص نے ہمیں بیچ ڈالا ہے اور ہماری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اور ایران کی لوگوں کی قیمت اب امریکی کتے سے بھی کم کی ہو گئی ہے۔ اے نجف، تہران اور شیراز کے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ یہ غلامی کبھی بھی قبول مت کرنا۔ آیت اللہ خمینی کی یہ آواز تھی کہ پورا ایران سڑکوں پر آ گیا۔ بادشاہ کی کرسی خطرے میں پڑ گئی تو اس نے آیت اللہ خمینی پر پابندیاں لگا دی اور انہیں ملک سے باہر نکال دیا۔ تب خمینی تب تک اپنا کام پورا کر چکے تھے۔ اسلامی انقلاب کا پرچم ایران کے ہر گلی کوچے کونے کوچے میں پہنچ چکا تھا، اور شاہ ایران نے جب آیت اللہ خمینی کو ملک سے باہر نکال دیا تو یہ بات بھی ایران کے لوگوں کو ناگوار گزری، اور 1978 کے آتے آتے پورے ایران میں مظاہرے ہونے لگے۔ حکومت نے ان کو دبانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، اور ایران میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے پیچھے امریکن انٹیلیجنس کام کر رہی تھی، کیونکہ ایران کے تیل اور اس کی تنصیبات امریکہ کے قبضے میں تھی، اور وہ جانتا تھا اگر ایران کو کنٹرول نہ کیا تو ایران ایک دن مڈل ایسٹ کا سب سے طاقتور ملک بن جائے گا، اور یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل جیسے ملکوں کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ 1979 کے آتے آتے ایران میں اچانک سب کچھ بدل گیا۔ جس راجہ شاہ نے آیت اللہ خمینی کو باہر نکالا تھا ملک سے، اس کو ملک چھوڑ کر مصر بھاگنا پڑ گیا، اور تاریخ نے دیکھا کہ جس خمینی کے ایران میں گھسنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، جسے زندان کی کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا تھا، اس روح اللہ آیت اللہ خمینی کو ایران کے عوام نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے واپس
ایران بلا رہی تھی۔ خمینی 15 سال تک ملک سے باہر رہے، وہ باہر رہتے ہوئے بھی ایران کے کونے کونے میں پہنچ چکے تھے، اور یہی وجہ تھی جب وہ ایران آئے تو لاکھوں لوگوں کا مجمع ان کے انتظار میں ایئرپورٹ کے باہر کھڑا تھا۔ امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ ایران کی بھاگ دوڑ کسی بھی حالت میں آیت اللہ خمینی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، اور اس لیے اس نے اپنی خفیہ ایجنسی CIA کو پورے ایران میں پھیلا دیا تھا۔ اور کچھ میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس وقت ایران میں موجود امریکی ایمبیسی CIA کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، اور یہ جب بعد ایران کے لوگوں کو پتہ چلی تو انہوں نے امریکن ایمبیسی پر اٹیک کر دیا، اور 4 نومبر 1979 کو عوام کی ایک بڑی جماعت US ایمبیسی پہنچی، اور انہوں نے 99 لوگوں کو ہاسٹیج یرغمال بنا لیا، جس میں 66 امریکی لوگ شامل تھے، اور یہ امریکہ کی تاریخ کی پہلی واردات تھی جب اس کے CIA ایجنٹ اور اہم آفیسرز کو کسی ملک نے یرغمال بنا لیا تھا۔ امریکہ نے بہت کوشش کی، لاکھوں طریقے اپنائے، امریکہ میں ایران کی بہت ساری اہم چیزوں کو ضبط کر لیا، لیکن ایران کسی بھی صورت انہیں آزاد کرنے پر رضامند نہیں ہوا۔ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت امریکہ کی گدی پر جمی کارٹر بیٹھے ہوئے تھے، اور جمی کارٹر نے اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے امریکہ کے سب سے قابل فوجی اور ایجنٹس اکٹھے کیے، اور ایک آپریشن ایگل کلا کی شروعات کر دی۔ امریکہ کے بہت سارے فوجی رات کے اندھیرے میں فرضی پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایران کی حدود میں داخل ہوئے۔ امریکہ نے سوچا تھا کہ وہ ایران میں داخل ہوگا، اپنے یرغمالیوں کو چھڑائے گا اور کسی فلمی ہیرو کی طرح واپس آ جائے گا، لیکن کہانی ویسے نہیں تھی جیسے اس نے سوچی تھی۔ جب امریکی فوج ایران میں داخل ہوئی تو ان کا سامنا ان لوگوں سے ہوا جنہوں نے ساسانی اور رومن امپائر کے پرخچے اڑا دیے تھے، اور امریکہ کا یہ مشن اس کی تاریخ کا سب سے بڑی غلطی تھی۔ نہ صرف یہ مشن ناکام ہوا بلکہ اس کے کئی ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے اور اس کے کئی فوجی مارے گئے۔ امریکہ کتنی تیاری سے آیا تھا اس کا ذکر مارک باؤڈن اپنی کتاب گیسٹ آف دی آیت اللہ میں لکھتے ہیں کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اندر امریکی فوج کے 74 افراد مرین جہاز میں پھنسے ہوئے تھے، اور جہاز میں صرف 11 افراد کو بیٹھنے کی سیٹ دی گئی تھی، اور فوجیوں کے علاوہ ایک جیپ، 5 موٹر سائیکلیں اور بھاری ایلومینیم کی 5 بڑی شیٹیں بھی لدی ہوئی تھیں۔ اس جہاز نے 250 فٹ کی اونچائی پر ایران کے تھاٹ کو پار کیا تاکہ وہ ایرانی ریڈار کی پکڑ میں نہ آ سکے، اور تھاٹ کو پار کرتے ہوئے 5000 فٹ کی اونچائی پر گیا یہ جہاز تاکہ لوگوں کی نظر میں نہ آئے۔ اس کے لیے اس کو کالے رنگ کا پینٹ بھی کیا گیا تھا، اور آپریشن ایگل کلا صرف ایک مشن کی ناکامی نہیں بلکہ امریکہ کے ماتھے پر بدنما داغ بھی تھا۔ ایران نے دنیا کی سپر پاور کہے جانے والے امریکہ کی اوقات مٹی میں ملا دی تھی۔ یہ وہ حادثہ تھا دوستو جس نے امریکہ کی راجنیتی میں فساد برپا کر دیا تھا، یہاں تک کہ اس مشن کی ناکامی کے بعد جمی کارٹر کو اپنی سیٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور امریکہ تب تک اپنے یرغمالیوں کو آزاد نہیں کروا پایا جب تک ایران نے خود انہیں نہیں چھوڑا۔ 444 دن بعد جب امریکہ ایران کی شرطوں کو ماننے پر راضی ہوا تو تب آیت اللہ خمینی نے امریکہ کے 52 یرغمالیوں کو چھوڑنے کی ہدایت دی، اور امریکہ کی اجارہ داری اور دنیا پر اپنا رعب جھاڑنے والے جمی کارٹر سے جب پوچھا گیا کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی شکست کیا تھی تو انہوں نے کہا تھا ایران کا ریسکیو مشن میری زندگی کی سب سے بڑی ناکامی اور شکست تھی۔ امریکہ آج بھی وہ دن نہیں بھول پایا ہے، اور نہ ہی وہ تاریخ، وہ آج بھی ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ آج بھی اگر کسی مسلم ملک پر امریکہ نے سب سے زیادہ پابندیاں لگائی ہیں تو وہ ایران ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ 57 مسلم ممالک میں اکیلا ایران ہی ہے جو اس کا مقابلہ کرنے کی ایبلٹی اور ہمت رکھتا ہے۔ 1989 میں ایران امریکہ کو اس وقت گھٹنوں پر لے آیا تھا جب اس کے پاس نہ تو وسائل تھے نہ ویپن تھا۔ آج بھی اگر سبھی ممالک ایران کا ساتھ تھے تو اسرائیل کو اس کی اوقات دکھانے کی ہمت ضرور رکھتا ہے، لیکن ہم بزدل ہیں، ایمان کی طاقت نہیں ہمیں۔ ویسے دوستو آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ ایران کو ایک طاقتور ملک مانتے ہیں؟ کیا آیت اللہ خمینی کو اس وقت کون ریپلیس کر رہا ہے؟ اور میں اپنی بات کروں، میں اس وقت آیت اللہ خمینی کے علاوہ اس وقت جو آیت اللہ خامنائی ہے میں دور حاضر کا سب سے بڑا لیڈر مانتا ہوں۔ ایران زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کے جو جذبہ ایمانی کو اجاگر کیا ہے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک ویڈیو سے کسی مسلمان حکمران کو
غیرت ایمانی جاگ جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.